علیہ وسلم کی بات، اللہ کے پسند فرمودہ دین کی بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت ہی ممتاز صفت ختم نبوت، نبی پاک ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، ان کی صفت ہے یہ، اس کے تحفظ کی بات اور معاشرے کے اندر دین والا معاشرہ کیسے ہو جائے۔ جیسا کہ آپ نے جو اشتہار آپ کے پاس پہنچا اس میں لکھا ہوا تھا سیرت النبی کا جلسہ برائے اصلاح معاشرہ، معاشرے کی اصلاح۔ ظاہر ہے معاشرے کی اصلاح کا واحد ذریعہ یہی ہے کہ زندگیاں وہ ہو جائیں جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ڈال کر گئے تھے۔ ان اونچی باتوں کی وجہ سے اس مجلس کی قیمت کیسی ہے، تو حدیث پاک میں اس کا اشارہ ملتا ہے کہ اس مجلس میں یوں ہی بیٹھ جانے والے کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے۔ بارہ سنتے رہتے ہیں، یعنی اس نیت سے نہیں بھی بیٹھا ہے، یہ بہت اونچی مجلس ہے، چاہے ہم بہت چھوٹی سی یعنی جگہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، مختصر لوگ سب ایک دوسرے کو دیکھ پا رہے ہیں، اتنے سے لوگ ہیں، نیتوں سے اور تذکرے سے مجلس کا وقار اور مجلس کی بلندی طے ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہماری نیتوں کو بھی درست فرمائے اور اس پر لا دے جس پر ہمیں ہونا چاہیے، ایسا بنا دے جیسا اللہ چاہتے ہیں، عافیت کے ساتھ، آمین۔ گفتگو تو ہمارے حضرات فرمائیں گے، مجھے یہ کہا گیا ہے کہ مختصر تعارف آپ کے سامنے جو یہ مجلس رکھی گئی، یہ ایک مسلسل ایک محنت چلی آ رہی ہے۔ 2015 میں شاہ ولی اللہ فقہ اکیڈمی کی بنیاد پڑی اور اس میں باضابطہ علماء کرام، مسئلہ یہ ہوتا تھا شہر کے اندر بہت سے ایسے مسائل آ جایا کرتے تھے کہ کوئی مسئلہ آ گیا، اب اس تعلق سے کتابوں کی ضرورت ہے، علماء کرام کے پاس علوم بہت ہے، لیکن اس درجے علوم ہو جانے کے بعد کتابوں کو کھولنا ضروری ہو جاتا ہے جواب دینے کے لیے۔ وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ علماء بہت محتاط ہوتے ہیں اپنے بات میں، ہمارے جیسے نہیں ہوتے ہیں۔ ہم سے پوچھا فلانا کیسے کیا اس کا کیا مسئلہ ہے، ہم نے فٹ سے مسئلہ بتا دیا۔ جیسے جو ڈاکٹر نہیں ہوتا ہے اس کے پاس نسخے بہت ہوتے ہیں، جہاں کسی نے منہ کھولا میرے سر میں درد ہے 3 دوائیں تو حاضر، ڈاکٹر ابھی سوچ رہا ہے۔ تو ایسے علماء جو ہوتے ہیں یہ بھی بہت محتاط ہوتے ہیں دین کے مسئلے میں بولنے کے لیے، ہم جیسے لوگ فوراً بول جاتے ہیں۔ تو یہ چاہتے ہیں کہ جب کوئی مسئلہ آیا ہے تو اس کو کتابوں سے حل کیا جائے۔ بہت سے مسائل آئے شہر کے اندر، بہت سے فتنے، بہت سے پریشانیاں، دین کے اعتبار سے لوگوں کو سمجھنے میں دشواریاں ہوئی، تو ارادہ یہ ہوا کہ علماء کرام کے پاس ہر ایک کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے کہ وہ اتنی قیمتی ساری دنیا کی کتابیں، احادیث کی، تفسیر کی اور اسماء الرجال کی، فتاوی کی اور دیگر کتب کو رکھیں۔ تو ایک مقام پر ہم نے الحمدللہ 2015 میں کتابوں کا انتظام کیا، لائبریری پوری علماء کرام کے لیے، ساری عربی کتابیں لائبریری پوری جمع کیا، اور پھر علماء کرام کو بلا کر یہ بات ان تک پہنچائی کہ یہ لائبریری موجود ہو گئی، اب جو بھی کوئی مسئلہ ہو یہاں سے آ کر کے کتابوں کے ذریعے سے دیکھنا، کرنا، حل کرنا ہو سکتا ہے۔ اللہ کا فضل ہے کہ وہ ایک تحریک کی شکل میں چلی، اور جن جن فتنوں پر بھی الحمدللہ ہاتھ رکھا گیا، اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی مدد سے اس میں سرکوبی مدد آئی، اللہ کا فضل رہا۔ 2015 سے لے کر مسلسل سال میں کئی پروگرام مختلف فتنوں اور مختلف مسائل کو لے کر ہوتے رہے۔ حدیث پاک کے اندر یہ بات آتی ہے کہ فتنے تو مستقل آتے رہیں گے، اور یہ دور ہے فتنوں کا، اور اس زمانے سے ہی فتنے کے خلاف کام کرنے کے لیے کس درجے قربانیاں دی گئی یہ کتابوں میں محفوظ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر زمانے میں مسلمہ بن کذاب کا فتنہ آیا، اس نے کہا کہ میں نبی ہوں، حالانکہ خاتم النبیین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو میں ابھی تھوڑی دیر پہلے یہی بات کر رہا تھا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ علماء اور کام کرنے والے کام کمزور کر رہے ہیں اس لیے فتنے اٹھ رہے ہیں۔ نہیں، اگر یہ بات صحیح ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر دور کے اندر مسلمہ بن کذاب نہ اٹھ پاتا۔ فتنوں کا تو کام ہے اٹھنا، چاہے کتنی محنت ہوتی رہے وہ ایک کونے سے اٹھے گا۔
بعض بدخصلت لوگ خرابیاں پیدا کرنے کے لیے رہیں گے، اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی رہے، اس کے بعد بھی رہے، پھر اس کے بعد بھی رہے، اور بڑے بڑے فتنے تو اسی دور میں زیادہ آئے۔ یہ اللہ کا کرم اس وجہ سے ہو گیا کہ اس زمانے کے بڑے بڑے لوگ تھے، انہوں نے اس کو ختم کرنے کا طریقہ بتا دیا، انہی طریقوں سے ہم مستعار لے کر اب کام کرتے ہیں۔ تو مسلسل اس طریق پر کام ہوتا رہا۔ اس وقت جا کر ہمیں یہ محسوس ہوا، علماء کرام کے ذریعے سے علماء کرام نے ہمیں یہ فکر دلائی کہ جہاں ہمیں اصلاح معاشرے کے اندر ماحول دین کا بنانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، ساتھ ساتھ میں یہ تحفظ ختم نبوت کے عنوان سے سنگین فتنے چل رہے ہیں۔ آتے کس نام سے ہیں؟ مسلمانوں کے حالات، دیگرگوں حالات، پریشانیاں سب کے سامنے ہیں، پوری دنیا کے مسلمانوں کے حالات سامنے ہیں، پریشانیاں سامنے ہیں۔ ان کے نام سے آگے بڑھ کر مہدی کا دعویٰ کر دو، دکان چل جائے گی۔ سنا بھی ہوگا آپ لوگوں نے، یہ بھی بات آپ کو بتا دوں تو بڑے مزے کی سمجھ میں آئے گی۔ اکیلے ایک ایران کے اندر 3000 لوگ جیلوں میں قید ہیں، وہ 3000 کے 3000 مہدی کے دعوے دار ہیں کہ ہم مہدی ہیں، ہم مہدی ہیں، وہ سارے جیل میں ہیں 3000۔ اس ممرہ کے اندر 2 افراد ہیں جنہوں نے مہدی کا دعویٰ کر رکھا ہے، شکلیں دیکھیں گے تو ہنسی آئے گی۔ میں نے ابھی حضرت کو تصویر دکھائی کہ یہ حضرت یہ ہے مہدی کا دعویٰ کر رہا ہے۔ اچھا ان کے ماننے والے بھی ہیں 4-5۔ حیرت کی اور تکلیف کی بات ہے کہ ان کے ماننے والے بھی ہیں۔ ہمیں اس بات کی فکر رہتی ہے کہ خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ انتہائی بکواس بات ہے لیکن ہمارے نوجوان، ایک ایک نوجوان قیمتی ہے، کسی کے دل میں کوئی ایسی بات نہ آ جائے۔ تو اس تعلق سے مسلسل رہبری علماء کرام کی طرف سے ہوتی رہی اور کام ہوتا رہا۔ 2015 سے لے کے ابھی تقریباً 7 سال ہو چکا ہمارا ادارہ اس تعلق سے مسلسل فکر مند ہے، اور اس تعلق سے ابھی بھی ہم نے فکر کر کے دارالعلوم دیوبند سے مولانا عرفان صاحب جو مبلغ دارالعلوم دیوبند ہیں ان کو یعنی دعوت دی کہ ہمارے یہاں آ کر کے اس تعلق سے بھی کچھ بات فرمائے، اصلاح معاشرے کے تعلق سے بھی بات فرمائے۔ آپ حضرات بھی اس تعلق سے فکر مند رہیں۔ الحمدللہ ادارے سے مسلسل ہمارے نوجوان علماء بھی اور دیگر جو ارکان ہیں وہ اس تعلق سے مستقل فکر مند رہتے ہیں، ان کا بھی ساتھ دیں۔